بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ العظیم۔ اور حرام ہیں شوہردار عورتیں، اور حرام ہیں شوہردار عورتیں مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں۔ یہ اللہ کا نوشتہ ہے تم پر، اور ان کے سوا جو رہیں وہ تمہیں حلال ہیں کہ اپنے مالوں کے عوض تلاش کرو۔ قید لاتے نہ پانی گراتے، جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندھے ہوئے مہر انہیں دو، اور قرارداد کے بعد اگر تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہو جائے تو اس میں گناہ نہیں، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 5واں سپارہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ سپارے کے اعتبار سے 5واں ہے، اور سورہ کے اعتبار سے وہی سورہ نساء چل رہی ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا کہ کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ اس میں 3 کو تقسیم کر دیا گیا، ایک نسبی رشتہ، ایک رضاعی رشتہ، اور ایک سسرالی رشتہ۔ نسبی رشتے میں بہن، جی خالہ، پھوپھی، یہ سب نسبی رشتے میں شامل ہیں۔ اور رضاعی رشتہ وہ رشتہ ہے جنہوں نے جس سے دودھ پیا ہے اس ماں سے بھی، اور اس ماں سے جو لوگ دودھ پیے ہیں وہ بہن بھائی دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام۔ سسرالی رشتہ بیوی کی نسبت سے ہوتا ہے، بیوی کی نسبت سے وہ رشتہ حرام ہے ساس سے۔ ساس کے ساتھ نکاح کرنا، چاہے بیوی نکاح میں رہے یا چھوڑ دے، مگر ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ بعض ایسے ہیں جو بیوی کے رہنے تک حرام ہیں، بیوی کے اٹھ جانے کے بعد حلال ہو جاتی، جیسے سالی ہے، بیوی کے رہتے ہوئے حرام ہے۔ خالہ ہے، بیوی کی خالہ، بیوی کے رہتے ہوئے حرام ہے، بیوی کے مر جانے یا چھوٹ جانے کے بعد اس خالہ سے نکاح کیا جا سکتا۔ کس کی خالہ سے؟ بیوی کے، ہاں یہ بات کو یاد رکھو۔ اسی طریقے سے پھوپھی وغیرہ وغیرہ، سگی جو پھوپھی ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ بیوی کی جو پھوپھی ہے وہ پھوپھی بیوی کے چھوٹ جانے کے بعد، نکاح سے نکل جانے کے بعد حرام ہو جاتی ہے۔ یہ 3 باتیں بیان ہوئی تھی۔ اب بیان کیا جا رہا ہے وہ عورتیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں، کسی کے نکاح میں ہیں، اس وقت تک وہ تمہارے اوپر حرام ہیں جب تک وہ اس شخص کا انتقال نہ ہو جائے، یعنی وہ عورت بیوہ نہ ہو جائے یا مطلقہ نہ ہو جائے، طلاق ہو جائے اور بیوہ ہو جائے، اس کے بعد وہ عدت کے زمانے کو بھی پورا کر لے۔ طلاق دینے سے پہلے عورت حرام ہے، طلاق دینے کے بعد حلال، مگر عدت پورا کرنا ہے۔ بیوہ عورت
کا رشتہ اس وقت تک حرام جب تک کہ اس کی عدت پوری نہ ہو جائے. بیوہ کی بھی عدت پوری ہونا ہے. تو اس طریقے سے وہ عورتیں تمہارے اوپر حرام ہیں جو ایک دوسرے کے نکاح میں ہوں یا کسی کی طلاق کی عدت میں ہوں یا موت کی عدت میں. یہ لوگ حرام ہیں. جی. والمحصنات من النساء، اور حرام ہیں شوہر دار عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں. یعنی کسی غزوے میں گئے، کسی جنگ میں گئے، اس زمانے میں ایسے مواقع ہو گئے اور تو لوگ بھاگ گئے، ان کی بیویاں قید ہو گئیں. تو چونکہ وہ اسلامی احکامات ان پر عائد نہیں ہوتے تھے، جب وہ قید میں آ گئیں تو کیا ہو گئیں؟ وہ باندیاں یا لونڈیاں ہو گئیں. جی. وہ حلال ہے. کافر کی عورت اگر وہ بھاگ جائے کسی جنگ وغیرہ میں، وہ آپ کے ہاتھ کو لگ جائے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یعنی اس سے تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں. اب فرمایا گیا الا ما ملکت ایمانکم، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے جو تم پر ہے، یعنی تمہارے حق میں جو اللہ نے بہتر فیصلے فرمائے ہیں وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر اور مناسب ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے سوا جو رہیں وہ تمہیں حلال ہیں. ان تبتغوا باموالکم، کہ اپنے مالوں کے عوض انہیں تلاش کرو. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جو عورتیں ان تمام باتوں سے آزاد ہیں، یعنی شوہر والی نہیں ہیں اور نسبی رشتے سے ہو یا رضاعت کے رشتے سے ہو یا سسرالی رشتے سے ہو، حرمت وہاں حائل نہیں ہے، وہ آزاد عورتیں ہیں. تو ایسی آزاد عورتوں سے مراد غلط نہیں لینا، آزاد سے مراد کسی کی قید میں نہ رہنا. عام طور پر آزاد سے مراد کیا لیتے ہیں کہ آزاد ہو. آزاد سے مراد یہاں کیا ہے؟ کسی کی قید میں، یعنی نکاح کی قید میں، رشتے کی قید میں نہ ہو. ایسی عورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ آزاد عورتیں کہتے ہیں. ان عورتوں سے تم نکاح کرو، مگر ان عورتوں سے نکاح کرنا ہے تو ان کو مہر ادا کرو. ان کا ان کا مہر ادا کرو. تو مہر ادا کرنے کی تعلیم اسلام دے رہا ہے. کروڑ پتی آپ اپنی جگہ ہیں، کروڑوں کی جائیداد آپ دے رہے ہیں، اس سے تعلق نہیں، مگر نکاح کے لیے مہر مقرر کرنا ضروری ہے. جب مہر مقرر ہو جائے تو اس کی ادائیگی واجب ہے، اس لیے کہ وہ عورت کا حق ہے، وہ مرد پر عورت کا قرض ہے، وہ ادا کرنا ہوگا. اگر ادا نہیں کیا، ایسے ہی مر گیا، تو اس کی جائیداد میں سے اس کو ادا کرنا ہوگا. جیسا قرضدار کی قرضداری کو ادا کیا جاتا ہے، ایسے عورت کے مہر کو بھی اس کی جائیداد میں سے مرنے کے بعد اس کی اولاد ادا کرے، اس کی اولاد ادا کرے. مالوں سے، اپنے مالوں کے عوض تلاش کرو کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم مہر دے کر کے عورتوں سے کیا کرو؟ نکاح کرو. یہاں ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ حرمت کی باتیں آ گئی. جی. نسبی رشتے کی، رضائی رشتے کی اور سسرالی رشتے کی. اور پھر اس کے بعد کیا بات آئی؟ کہ وہ عورتیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں یا اس کی عدت میں ہوں، موت کی عدت میں ہوں یا طلاق کی عدت میں. عدت میں رہنے تک بھی اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ کسی کی ملکیت ہے. اس کی ملک سے جب وہ آزاد ہو جاتی ہے تو آپ دونوں کی رضامندی سے ایک دوسرے کا کیا ہو سکتا ہے؟ نکاح ہو سکتا ہے. اب یہاں ایک بات کہ 4 عورتیں ایک آدمی کو ہیں اور 5ویں کرنا چاہتا ہے تو 5واں نکاح کرنا حرام ہے. 4 عورتوں کی کیا ہے؟ اجازت. یہ 4 عورتوں کی اجازت ہے. 5ویں عورت نکاح میں لانا
حرام ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ 5ویں آ گئی تو یہ 4 پر بھی چارجز آ جاتے ہیں، اس لیے 5ویں عورت بھی مرد کے حق میں کیا ہے؟ حرام ہے. سمجھے؟ اجازت ہے نہ بول کر. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اور مردوں کے متعلق کہا گیا کہ تم 4 کرو، عورتوں کے متعلق کہا گیا کہ 1. یہ ظلم ہے، جیسا کہ روشن دنیا کہتی ہے، روشن زمانہ کہتا ہے. یہ عجیب تو فلسفہ ہے اسلام کا تم لوگوں کا کہ مردوں کو تو 4 عورتوں کو 1. کیا ظلم ہے؟ کیا ان کے پاس جذبات نہیں ہیں؟ تو اسلام اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس سے نسل مخلوط ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ نسل مخلوط ہو جاتی ہے کہ پہلا یہ کہ یہ میرا نہیں، دوسرا کہ یہ میرا نہیں، تیسرا کہ یہ میرے سے نہیں ہے. اس طریقے سے اولاد کیا نسل کیا ہوتی ہے؟ اولاد کیا ہو جاتی ہے؟ مخلوط ہو جاتی ہے. اور کون اس کو ایکسپٹ کرنے والا، قبول کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے. اس لیے کہا گیا کہ نسل کو اس کی سلامتی کے لیے، نسل کی حفاظت کے لیے تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری نسل بگڑنے نہ پائے، اس لیے تم کو یہ عورت کو 1 ہی نکاح کرنا. جی بات سمجھ میں آئی؟ اور عورتیں جو ہیں وہ پاک دامن. جب پاک دامن عورت ہو تو یاد رکھنا پاک دامنی سے مراد برائیوں سے پاک ہے سب، مگر ایک شرط نکاح کے لیے رکھ دی گئی، وہ ہے اولاد کا پیدا کرنا. نکاح کی شرط میں ہے کہ اولاد کو پیدا کرنا. یہ غلط خیالات ہیں لوگوں کے کہ یہ بس 2 زیادہ سمجھے، بچے زیادہ ہو جانے سے کمزوری آ جاتی ہے، بوجھ بڑھ جاتا ہے، ہم سنبھال نہیں سکتے ہیں، ہم ان کو دیکھ بھال کر نہیں سکتے ہیں، ان کی اچھی تعلیم اور تربیت نہیں کرتے. سب بہانے. اللہ نے جو اولاد تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، اس اولاد کو لانے میں اگر رکاوٹ بنتے ہو تو ویسے ہی قاتل گردانے جاؤ گے جیسے کسی کے قتل کرنے پر آپ کو قاتل ہونے کا سمجھے چارج جاتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنے اولاد کو قتل مت کرو. خشیت املاق، غربت کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے تم اپنے اولاد کو کیا نہ کرو؟ قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیتے ہیں. تمہارے رزق کی ذمہ داری بھی ہماری ہے اور ان کے رزق کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. تم اس غربت کے، افلاس کے، پریشانی کے ڈر سے اولاد کو کیا نہ کرو؟ قتل نہ کرو. اب یہ قتل سے مراد کیا ہے؟ قتل سے مراد یہ ہے کہ باہر آ گئے پھر اس کو مار دیا، گلا دبا دیا، یا بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا گیا. جی وہ گاڑتے تھے تو غربت کے ڈر سے نہیں گاڑتے تھے، وہ ناک رکھ لینے کے. لڑکی کو پالنا جو ہے، وہ لڑکی کا پیدا ہو جانا اس جہالت کے زمانے میں ایک عار تھا، ایک شرم کی بات تھی. لڑکے ہوتے تو بڑی شان کی بات. اس شان کو رکھنے کے لیے، یعنی ناک کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا ہی قتل نہیں ہے، سمجھے؟ یہ پیٹ میں آ جانے کے بعد، بچہ پیٹ میں آ جانے کے بعد یہ معلوم کر کے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، ہاں یہ کیا ہے؟ یہ بھی قتل میں جمع ہے. ہاں اس کے بعد اور ایک طریقہ ہے جو نس بندی کا ہے، عورتوں کے لیے آپریشن، مردوں کے لیے آپریشن، سمجھے؟ یہ بھی قتل میں شامل ہے، سمجھے؟ اور بچے ہو رہے ہیں، آنے پیدا ہوتے ہیں، اللہ دیتا ہے. اگر کسی نے میوچل انڈرسٹینڈنگ آپس میں
دونوں سمجھوتا کر لیے، وہ کچھ دنوں تک روکیں گے، بعد ایسا روک کے رکھنا بھی اسلام کے حکم کے خلاف ہے۔ نہ روک سکتے، نہ آپریشن کر سکتے، نہ حمل کو گرا سکتے، اور نہ ہی پیدا ہونے کے بعد مار سکتے۔ تمہارا کوئی حق اس پر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی نعمت ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تمہیں نعمت دے رہا ہے اور تم خدا کی نعمت کو واپس کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ تمہیں حلال ہے کہ اپنے مالوں سے انہیں تلاش کرو، قید لاتے، اور یاد رکھنا غیر مصافحین۔ یہ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کرانے کا مقصد کیا ہے؟ بچہ بالغ ہو گیا اس کا نکاح کرو، بچی بالغ ہو گئی اس کا نکاح کرو، شادی کرو، نکاح کرو، ہاں؟ یہ تو ہو جاتا ہے، مگر مقصد کیا نکاح کا؟ مقصد کیا؟ نکاح کا مقصد غلط طریقے سے اپنے خواہشات کو ادا کرنے سے بچانا، اور صحیح راستے پر خواہشات کو پورا کروا کے اسے کیا کرنا ہے؟ اولاد دینا ہے۔ نکاح کا مقصد شہوانی جذبات ہی نہیں ہے، سمجھے؟ انسانی جو جذبات ہیں، شہوت ہے، اس کو پورا کرنا ہی نکاح کا مقصد نہیں ہے۔ وہ ادا تو ہو جاتا ہے، اس ادا کرنے کا مقصد یہ کہ تمہیں اولاد ہو جائے۔ اگر اولاد ہو جاتی ہے تو قبول کرنا ہے، نہیں ہوتی ہے تو اللہ کی مرضی ہے، اور جسے چاہے نعمتیں دیتا ہے، جسے چاہے نعمتیں نہیں دیتا ہے۔ اسے معلوم ہے، اللہ کے علم میں ساری چیزیں، میرا بندہ اس کو سنبھال سکتا ہے کیا، اس کو اٹھا سکتا ہے کیا، اسے معلوم ہے، اس کے علم میں ہے۔ وہ نہیں دیا تو نہیں دیا، دے دیا تو اس کی کرم ہے، اس لیے کہ اللہ کے علم ہے یہ بندہ اس کو سنبھال سکتا ہے، اس کو اٹھا سکتا ہے، یہ بوجھ نہیں ہے اس کے لیے، میری کہنا ہے اس کے حق میں میری کیا ہے، یہ نعمت ہے۔ تو نکاح کا مقصد صرف خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ اولاد کو سے بہرہ مند ہونا ہے۔ جی غیر مصافحین، یاد رکھنا یہاں ایک بات بتائی جا رہی ہے، اور نکاح صرف شہوت کے لیے ہی نہ ہو، اور مہر عورت کا حق ہے، اور وہ مرد پر کیا ہے؟ قرض ہے۔ یہ کب قرض ہو جاتا ہے؟ جب آپ طے کرتے ہیں، جب آپ طے کرتے ہیں، آپس میں طے ہو گیا اتنے روپے مہر پر، اتنے مہر پر میں نے اس کو اپنے نکاح میں لے لیا ہے، اور اتنے مہر کے ساتھ میں اس کے نکاح کو میں نے قبول کر لیا ہے، یہ طے۔ کچھ نکاح ایسے ہو جاتے ہیں جو مہر مثل ہوتا ہے، پہلے سے مقرر نہیں ہوتا، طے نہیں ہوتا۔ جو طے ہو جائے وہ مہر ہے وہ، اور جو طے نہیں ہوتا ہے اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ مہر مثل کس کو کہتے ہیں؟ عورت کے اندر، عورت کے خاندان میں آپ لوگوں نے طے نہیں کیا ہے، اب اس کے بعد ہمارے خاندان میں ایسا ہے نہیں بول سکتے آپ، عورت کے خاندان میں جو مہر رائج ہے وہ مہر ادا کر، مہر کے موقع پر گڑبڑ کر لے کر بڑھ جاتا نہیں، ہمارے خاندان میں تچ ہے، یا خاندان اور پاندان میں کتنا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مرد کتنی کیپیسٹی رکھتا ہے اس کا تعلق ہے، سمجھے؟ اگر زید جو ہے 550 روپے مہر دینے کی طاقت رکھتا ہے، اس کی کمائی اتنی ہے، اس کا حاصل اتنا ہے۔ ایک آدمی زیادہ مہر دے سکتا ہے تو دے سکتا ہے، اس کی طاقت ہے۔ تو مہر کس کے اوپر واجب ہوتا ہے؟ لڑکے پر، ماں باپ پر نہیں۔ میں مہر بند لے تو لے دوں، آپ کو مہر باندھنے کا کوئی حق نہیں، آپ کے بیٹے کا مہر آپ نہیں ادا کر سکتے کہ میں سے ادا کرنا،
बेटा अदा करने, जिसने निकाह कर लिया है वो अदा करे। अब वो अदा नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुई, पहले से तय नहीं हुआ, महर मिस्ल पर निकाह किया जा रहा है, ये हो गया। तो अब महर मिस्ल से मुराद आपके भाई का, आपके दादा का, आपके बाप का नहीं है, औरत के करीबी रिश्तेदारों में जो महर हुआ है वो महर मिस्ल। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास कम से कम महर 10 दिरहम। ये उस जमाने में दिरहम की बात थी, समझे। आज दिरहम को आप नोटों में ले लीजिए, दिरहम का जो रेट है उसे आप अपने मुल्क के करेंसी में ले लीजिए, उस एतबार से जितना होता है उतना कम से कम महर आपको देना, उससे ज्यादा बांध सकते हैं, महर ज्यादा बांध सकते हैं। मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अच्छा निकाह वो है जो जिसमें महर कम हो। सबसे अच्छी औरत वो है जो मर्द से मोहब्बत करने वाली हो और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली हो। जी, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत और मर्द से मोहब्बत करने वाली ये औरत, सब औरतों में अच्छी औरत, नेक औरत इसी को बोले, समझे। नमाज पढ़ती है, वो करती है, 16 से ज्यादा का रोजा रखती है, वो सब रखती है, मर्द के ऊपर पड़ती है, मर्द को गाली देती है, गुलाज करती है, समझे। इस औरत को इस्लाम ने औरत माना है मगर पसंद नहीं किया, इसकी तारीफ नहीं की, समझे। जब ये बात मालूम हुई तो एक और बात बड़ी पते की यहां आ रही है। अगर महर में महर तय हो गया, निकाह हो गया, उसके बाद दोनों आपस में ऐसी मोहब्बत में थे, किसी ने जोश में आकर, मोहब्बत में आकर कहा कि महर जो मुकर्रर है ये कम है, आपको, आप जैसी हसीन और जमील के लिए, आप जैसी चाहने वाली के लिए कम बांधे हैं, मैं इसका डबल देता हूं। अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छी बात, समझे। डेंगे मारने से बचना चाहिए, बड़ाई मारने से, समझे। क्या कम है, मैं आपके लिए क्या क्या नहीं बना, मैं आपके महर में जो है और डबल देता हूं, ट्रिपल देता हूं। ये बोल दिया और औरत राजी हो गई तो वो महर भी उसके ऊपर वाजिब हो गई। लाके क्या है, दे देना, कपड़े दे देना, सर दे देना, जेवर दे देना, वो सब दे देना, बाद होना तो जरूरत है मांग लेना, मगर महर जो तय होता है वो देना। बात समझ में आई? और याद रखिए, आजाद औरतों से निकाह करने का क्या दिया गया, हुक्म दिया गया। किन औरतों से निकाह नहीं करना है, वो तो ऊपर की 3 बातें तो आगे, नस्बी, रजाई और ससुराल, ये आ गई बात। अब जो औरतें मर्दों के निकाह में हैं, उन औरतों से भी निकाह नहीं किया जा सकता, उन औरतों से भी निकाह नहीं किया जा सकता। अच्छा, उस औरत से भी निकाह नहीं कर सकते जिस औरत का फैसला नहीं हुआ है, उसका मर्द भाग गया, मर्द भाग गया, उसका कोई पुरसा नहीं, हाल नहीं है, आप तरस खा रहे हैं उसके ऊपर, कह रहे हैं गरीब का हाथ पकड़ना चाहिए, गरीब का साथ देना चाहिए। जब तक कि उस गुमशुदा मर्द का पता न चल जाए, उसका पता न चल जाए कि वो कहां है, अगर पता बिल्कुल ही नहीं चलता है तो उसकी मौत का फैसला सादिर करना है। कब से? जब उसने भागा है ना, उस वक्त से नहीं, जब औरत ने मुकदमा दायर किया है, वहां से भागे हुए जमाने की उम्र को का अंदाजा लगाकर वहां क्या करना पड़ेगा, मौत का हुक्म सादिर करना पड़ेगा। अब मर्द मर गया, ये उम्र में नहीं है, लिहाजा वहां से उसकी मौत की इद्दत शुरू होगी। फैसला सादिर होने के बाद मौत की इद्दत शुरू होगी। 10 साल हो गया, मर्द भाग कर,
کیا بھی نہیں، آپ پرسان حال نہیں، کوئی نہیں آئی کی نہیں کی، کیا ہو گئے کہ معلوم نہیں، مجھے ہاتھ تک نہیں لگائے ہیں، کیا بالکل میں پاکیزہ ہوں، پاک دامن ہے، آپ مہربانی کر رہے ہیں نہیں، اور اس پر مہربانی کرنے کے لیے آگے آمنا سامنا کر کے بھی مہربانی نہیں کر سکتے، وہ پرائی ہے، وہ غیر سمجھے۔ اب چونکہ اس کا شوہر کیا ہو گیا ہے، فرار ہو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، اب وہ قاضی کے پاس لا کر مقدمہ دائر کرے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 80 سال کی عمر کا فیصلہ ہے، جی اگر وہ 80 سال کا ہو گیا ہے اس وقت سے، جب سے بھاگا ہے، اس وقت کی عمر کو اور مقدمے کے تاریخ کو اگر 80 سال ہو جاتے ہیں، تب اس پر موت کا فیصلہ صادر کر کے عورت کو عدت موت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری ہو جانے کے بعد امر کو آگے بڑھنے کی اجازت ہے، مگر یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، اس کے لیے امام مالک کا فتویٰ لیا گیا۔ کس کا فتویٰ لیا گیا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ لیا گیا۔ آپ نے 4 سال کی قید رکھی، 4 سال اگر گزر گئے ہیں تو قاضی چاہے اس کی موت کا فیصلہ صادر کر سکتا ہے یا نہیں، نکاح کو توڑ سکتا، فسخ نکاح، میں نے اس نکاح کو توڑ دیا ہے فلاں سے فلاں۔ جب وہ فیصلہ ہوگا، موت کا فیصلہ ہوگا، تب بھی عدت گزارنی پڑے گی، اگر فسخ نکاح کا فیصلہ ہوا تب بھی عدت گزارنی پڑے گی۔ اس عدت میں اس عدت میں فرق کیا ہے؟ وہاں سوگ کی عدت ہے یا طلاق کی عدت؟ جی سمجھ میں آتی بات؟ اور یاد رکھنا، محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ، جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندے ہوئے مہر انہیں دے دو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور قرارداد کے بعد اگر تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہو جائے تو اس میں گناہ نہیں ہے، یعنی بڑھا لیے مہر، بڑھا لیے، کیا گناہ نہیں۔ تو یہ اس کی رضامندی، کس کی؟ عورت کی۔ مرد محبت میں آ گیا، ارے آپ جیسی حسین و جمیل میں نے کہاں دیکھا، آپ کے سامنے دنیا کی تمام حسین عورتیں سمجھے صدقے جائیں آپ پر، آپ جیسی میں نے دیکھا نہیں، میں کیا مقرر ہوا ہے اس سے ڈبل۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں آپس کا سمجھوتا ہے۔ ہاں یہ آپس کی بات ہے، اس میں خاندان اور قبیلے کی بات نہیں ہے، تو یاد رکھنا۔ اور یاد رکھو پھر حکم دیا گیا، ابھی جو بولا اس کا جواب ہے، نکاح کا پیغام دینا مرد کا کام ہے، پیغام نکاح مرد دیتا ہے، عورت میں آپ سے نکاح کر لیتی ہوں نہیں بول سکتی، اس لیے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ غیرت ہے، اس کے اندر عفت ہے، اس کے اندر عصمت ہے، اس کے اندر شرمندگی ہے، وہ کرنا چاہتی ہے مگر بولتی نہیں۔ مرد اگر پیغام دے دے تو اس قبول کر لیتی، تو نکاح میں کون پیغام پہلے دینا؟ مرد، ہاں سوچ سمجھ کر کے دینا۔ مرد والی کو اگر پیغام دے دیں گے تو حرام ہے، مرد والی تو دور کی بات مولا، اگر کسی کی منگنی ہو گئی ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، منگنی ہو گئی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے، اس کا کتبہ ہو چکا ہے، آپ کو اس کے اوپر اپنے طرف سے پیغام دینے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ جس کے مقدر کی تھی اسے گئی، میرے مقدر کی جہاں آئے گی۔ اگر یہ اسلام کی اس تعلیم پر
دنیا میں عمل ہو جائے. میں کہوں گا یہ ریپ کے اس کے اس کے جو قصے دیکھ رہی ہے دنیا, کیا قانون بنا سکے کہ اسلام بنا چکا ہے؟ کیا یہ قانون بنائیں گے؟ کہیں سے بھی ان کے قانون کے بننے کا راستہ ہے ہی نہیں. سر نیچے پیر اوپر کر کے سو جائیں. سمجھے؟ جنتر منتر پر نہیں, ان کا کوئی منتر کم نہیں آئے گا. اسلام نے سب زاویے بنا, اسلام نے وہ سب حدود بیان کر دی. سمجھے؟ تو یاد رکھنا کہ نکاح کا پیغام کون دے گا؟ مرد دے گا. پھر اس کے بعد یاد رکھنا ایک نکاح ہے وقتی, جسے متع کہتے ہیں. وقتی نکاح جسے متع کہتے ہیں, یہ ہمارے میں نہیں ہے, اکثر شیعہ لوگوں میں یہ ہے. تو یہ نکاح بھی اسلام منع کرتا ہے, ایسا نکاح بھی حرام ہے. کیوں؟ نکاح کا مقصد متع. آپ سن لینا چاہتے ہیں تو میں کھول کر جی مطالعہ کرنا, متع کا بولنا آپ کرنا چاہتے. ہاں, متع ٹیمپرری, یعنی اتنے دنوں تک نکاح میں رکھتا ہوں, اس کے بعد آپ آ جائیں, طلاق. چند دنوں تک. یاد رکھنا بچے نہیں ہونا نکاح کرنے کے. تو شریعت یہ کہتی ہے پانی نکالنا, یہ لفظ آیا ہے, سمجھے؟ پانی خارج کرنے کا نام نکاح نہیں ہے. تو متع کے ذریعے آدمی کس کو روک رہا ہے؟ اولاد کو روک رہا ہے. اسلام کیا چاہتا ہے؟ نکاح کے ذریعے اولاد ہو جائے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ نکاح کے ذریعے اولاد ہو جائے. اور یہ شہوت جو دی گئی ہے وہ اولاد ہی کے لیے دی گئی. سمجھے؟ جلد کرنا منع ہے. سمجھے؟ جلد کرنا منع ہے. غیر جنسی سے فعل اپنا کرنا حرام ہے. یعنی ہم جنس سے کسی لڑکے سے غلط فعل کیا حرام ہے. سمجھے؟ عورت سے فعل کر رہا ہے, اگر اچھا لگتا ہے تو رکھ دو, نہیں تو نکال دو. سب بات ہے. عورتیں پردے میں سنتی ہیں تو گالیاں دیں گی, مگر اچھی نیت سے سنیں گے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں. مرد صرف فرج جو عورت کے سامنے کا حصہ اسی کو استعمال کرنا. پیچھے کے حصے سے استعمال کرنا اس کو بھی شریعت نے منع کیا, اس لیے کہ وہ فطرت کے خلاف. کیا ہے؟ فطرت کے خلاف ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سامنے سے اگر تعلق ہوگا تو کیا ہوگی؟ اولاد ہوگی. اگر پیچھے حصے سے کریں گے تو اولاد نہیں ہوگی. تو اولاد سے بچنے کے لیے ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں. بس سمجھ میں, سامنے سے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اولاد. یہاں ایک بات یاد رکھیے, بڑی پیاری بات یہاں متع کے تعلق سے ہے. متع میں کیا ہے؟ صرف شہوت زنی ہے, یعنی پانی کو خارج کرنا. بڑے لوگ کہتے تھے کہ رتن کو جتن کر, وقت آنے پر خرچ کر. یہ بات جو ہے بڑی پیاری بات تھی لوگوں کی, بڑے لوگوں کی. یعنی تمہیں جو دولت نطفے کی شکل میں دیا ہے وہ اولاد کے لیے دیا ہے, تم اس کی قدر کرو. مشت زنی کر کے اس کو ضائع مت کرو. غیر طریقے سے یعنی ہم جنسوں سے تعلق قائم کر کے اس کو ضائع مت کرو, اس کی حفاظت کرو.
اور یہ جب تمہیں موقع ملے شریعت کے مطابق تمہیں اجازت دے دی جائے اور تم کو اس سے اولاد ہو تو وہ اولاد تمہاری مغفرت کا سامان، تمہارے درجات کی بلندی کا سامان، اس اولاد کی نیکیوں میں تمہارا حصہ شامل، اس اولاد کی تبلیغ میں تمہارا حصہ شامل، اس اولاد کے طرف سے جتنے لوگ نیک ہو جاتے ان کی نیکیوں میں تمہارا حصہ شامل۔ آدمی کیا سوچتا ہے؟ اپنی تنگ دستی کو دیکھتا ہے، اپنی غربت کو دیکھتا ہے، کٹ کر دیتا ہے۔ تو کٹ کرنے کا مطلب کیا؟ تنگ دستی کی وجہ سے کٹ کرتا ہے، کتنی باتوں سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ اور دیکھو قانون الہیہ بھی دیکھو کیسا ہے، قانون الہیہ بھی دیکھو کیسا ہے، سمجھے؟ ایک 3 سال کا بچہ کھڑے ہو کر کہتا ہے مجھے شہوت نہیں ہے، جی مانیں گے نہیں مانیں گے؟ نہیں مانتے کیا؟ مرد بچہ نہیں کہے نا، ایسا بولتا ہے، ایسا بولیں گے کیا؟ جی اس کی شہوت اس زمانے میں، تب شہوت بلوغیت سے شروع ہوتی ہے، سمجھے؟ شہوت بلوغیت سے شروع ہوتی ہے۔ کیا قانون الہیہ دیکھو، بڑی پیاری بات ہے، کیا پیاری بات اللہ تعالی کی منشا کے مطابق بیان ہو رہی ہے کہ شہوت بچپن میں نہیں، مگر جو بچہ ہے وہ بولتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ کھاتا بھی ہے، جی یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ہیں۔ کب تک ہیں؟ جی مرنے تک۔ بوڑھا ہو کر کھاتا نہیں کیا؟ جی سوتا نہیں؟ تو یہ بچپن سے بھی ہے اور مرنے تک۔ مگر شہوت جو ہے، شہوت بچپن میں نہیں ہے، شہوت کہاں شروع ہوئی؟ بلوغیت سے، یعنی جوان ہونے سے۔ جوان ہونے کے بعد شہوت شروع ہوتی ہے، اور جب کمانے کی اور پالنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو قدرتاً اس کی شہوت بھی کمزور جی کم آتا نہیں۔ بچے ہو گئے، پوترا ہو گیا، پوتری ہو گئی، سمجھے؟ بیٹے کی بھی شادی ہو گئی، اس کے بچے بھی ہو گئے۔ اب باپ بھی کہتے رہے میرے بچے کی وہ پیدا کر دیا ہوں، ذرا اسے اسکول کو بھیجوا۔ کیا بولے گا بچہ؟ کیا بولے؟ میری اولاد کا چلانا مشکل، تم نہ کہ یہ عمر میں، یہ عمر میں بچے شرم آتی ہے، انہیں بھی شرم پوچھتی ہے، انہیں بھی شرم بولتا، انہیں بھی شرم بولتی ہے۔ یہ سب بے شرمی سے بچانے کے لیے مولا نے وہاں مولا کی منشا وہاں آ گئی، اس کی مشیت آ گئی، میرا بندہ تو ذلیل نہ ہونا، تجھے میں ذلت سے بچاتا ہوں، تجھے میں رسوائی سے بچاتا ہوں۔ اس لیے ایک عمر جو ہوتی ہے اس میں شہوت غالب رہتی ہے، اس عمر میں اولاد بھی ہو سکتی ہے، اس عمر میں پالنے کی طاقت بھی ہوتی ہے، اس عمر میں جو ہے جوانی کی طاقت بھی رہتی ہے، کمانے جا سکتا ہے، پال سکتا ہے، سمجھے؟ اولاد کو سنبھال سکتا ہے۔ یہ عمر جو ہے اس کی کامیاب ہے،
سمجھے؟ وہاں آپریشن کرا لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جو ہے نس بندی کرانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود قدرت نے، سمجھے؟ منشا حق یہی ہے کہ جب تم پال نہیں سکتے، تم کما نہیں سکتے، تم بوجھ اٹھا نہیں سکتے، تم آرام کے ساتھ اب تمہیں رہنا ہے، تو تم کو کیا کر دیا؟ روک لگا، یعنی شہوت جوانی میں دی گئی اور بڑھاپے میں چھین لی گئی۔ اس کے بعد حریص ہے، کیا حکیموں کے پاس جاتا ہے، ہاں حریص، حریص یہ ہرس بولتے ہیں، کس کے پاس جاتا ہے؟ حکیموں کے پاس۔ کیا کیا تو ہے کیا؟ سکندر اعظم، مغل اعظم، وہ گولیاں، یہ حلوے، سمجھے؟ تو اس لیے قدرت کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ دونوں جگہ بھی کر دیا گیا، مرد بوڑھا ہو گیا، اس کی شہوت چھین لی گئی، عورت بھی بوڑھی ہو گئی تو اس کی شہوت بھی چھین لی گئی، یعنی اسے آسیہ کر دیا گیا، اس کا حیض کا جو پیریڈ ہے وہ ختم کر دیا۔ اس کے باوجود مرد کے اندر وہ کیپیسٹی ہے، وہ قدرتاً کم کر دی جاتی، یعنی بالکل ختم کر دی نہیں جاتی بلکہ کم کر دی جاتی ہے، سمجھے؟ تو کم ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ اس عمر میں اس بات کے لائق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور یاد رکھیے مقصد بتا دیا گیا، پانی بہانا مقصد نہیں ہے، نہیں سمجھا؟ پیچھے پانی بہانا بولے تو انڈل لیتی نا وہ، کیا سارے بدن پر پانی بہانا، یہ مطلب ہے نہیں سمجھ میں آ رہا؟ انور صاحب کو نہیں ہے تو پوچھ لو۔ پانی بہانا مقصد نہیں ہے نکاح کا، کیا ہے؟ اولاد پیدا۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، یہ مقصد پورا ہو گیا۔ مقصد پورا ہو جانے کے بعد اور کیا ہے؟ آپ کے حق میں اتنی اولاد تھی، آپ کے حق میں اتنی اولاد تھی، ہو گیا۔ اور مزید کیا ہے؟ جب اولاد نہیں ہونا ہے تو پھر وہ کرنا کہیں کو، اس لیے وہ کیا ہے؟ یہ حریص ہے، حرص سے کچھ کرنا جاتا ہے، اس لیے قدرت نے کہا رک جاؤ۔ پھر بھی وقتاً فوقتاً کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، سمجھے؟ وہ ان منزلوں سے گزرنے والے جانتے ہیں کیا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے امیر بھائی؟ جب بالکل سمجھ میں آ گیا ہے تو یہ سمجھیے کہ صوفیہ فرماتے ہیں یہ دنیا بھی جو ہے عورت کی طرح ہے، یہ دنیا بھی کیا ہے؟ خاوند والی عورت کی طرح ہے، یہ خاوند مل گیا بس اس کے ہو کے رہنا، اور یہ دنیا کبھی آپ سے وفا نہیں کرے گی، یہ دنیا کبھی وفا نہیں کرے گی۔ میرے پیر و مرشد نے ایک جگہ فرما دیا، وفا کا کام کہاں جب وفا کا نام نہیں، وفا کا کام کہاں جب وفا کا نام نہیں، یہ بے وفا ہے جہاں جس کا اور نام نہیں۔ یاد رکھیے، اس نے کسی کے ساتھ نباہ نہیں کیا ہے، کس نے؟ دنیا نے کسی کے ساتھ نباہ نہیں کیا ہے، اور جنت کی جو نعمتیں، یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ایک نہ ایک دن ہم سے چھوٹنے والی ہیں۔ آج آپ کے پاس ہے، کل ان کے پاس ہے، پرسوں ان کے پاس ہے، ترسوں ان کے پاس ہے، بدل جاتی ہیں، مگر اللہ نے جنت ہمارے پیدا ہونے سے پہلے پیدا کر دیا، جنت ہمارے پیدا ہونے سے پہلے پیدا کر دیا، اور اس جنت میں